ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نماز میں آنا تمہارا کام ہے، گناہ سے روکنا نماز کا کام ہے، برائی سے نماز کی پابندی کرنا تمہارا کام ہے، برائی سے روکنا نماز کا کام ہے، نماز کے لیے اللہ کے گھر تک آنا تمہارا کام ہے، گناہوں کے اڈوں سے روکنا نماز کا کام ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، آج ہم اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں مشاہدے میں کچھ الگ محسوس کرتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نماز پڑھو گناہ سے بچو، نماز پڑھو پاپ سے بچو، نماز پڑھو برائیوں سے بچو، گھر کے خدا کے گھر میں آؤ، گناہوں کے گھر سے بچو۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تجارت میں ڈنڈی بھی مار رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، ادھر مسجد سے نکلا ادھر کھڑے ہو کر گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، ادھر مسجد سے نکلا ٹوپی اتاری اور عورتوں پہ بد نظری بھی کر رہا ہے۔ آپ تو سید صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز برائیوں سے روک لیتی ہے، لیکن یہ اتنے سارے نمازی ہم دیکھتے ہیں مسجد کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھو تو الیکشن میں رشوت بھی لیتے ہیں۔ ہم نماز کے ان کے اندر جاتے دیکھتے ہیں وہ تو بیت المال کا مال بھی کھاتے ہیں۔ مقتدی ہی نہیں، اب تو اماموں کا بھی حال خطرناک ہو گیا ہے۔ اگر بات کریں تو کس کی کرے یار کہ وہاں تو بیت المال کا لوگ مال کھا جائیں، عوام کا مال کھا جائے، خواص کا مال کھا جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ لوگ نمازی نہیں ہے؟ ارے یہ تو ایسے نمازی ہے کہ یہ صرف پڑھنے والے نہیں پڑھانے والے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں قرآن کو جانتا ہوں، میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں حدیث نے ہمیں کہیں یتیم نہیں رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو گناہوں سے روک لیتی ہے، جو نماز گناہ سے روک لے وہ خدا کے قریب کر دیتی ہے، اور جو نماز گناہ سے نہیں روکے وہ خدا سے دور کر دیتی ہے۔ وہ نماز نہیں ہوتی، وہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، وہ ورزش ہوتی ہے۔ ورزش کرنے والا کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا، ورزش کرنے والا اٹھک بیٹھک کرنے والے کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا چہرہ منور ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاتھ تو یہ بھی اٹھاتے ہیں، ہاتھ وہ بھی اٹھاتا ہے، ہاتھ یہ بھی باندھتا ہے، ہاتھ وہ بھی باندھتا ہے، قرت وہ بھی کرتا ہے، قرت یہ بھی کرتا ہے، کمر اس کی بھی جھکتی ہے، کمر اس کی بھی جھکتی ہے، سر اس کا بھی زمین پہ آتا ہے، اس کا بھی آتا ہے۔ پھر دونوں کی نماز میں فرق کیا ہے؟ بس فرق اتنا ہے اس کی نماز پر پڑھ کے یہ احسان کرتا ہے، اس کی نماز پہ پڑھ کے یہ احسان کرتا ہے، اس کی نماز اس پر احسان کرتی ہے۔ اب جس کی نماز احسان والوں کی نماز ہے، یعنی پڑھ کے پھدکتا ہے میں نمازی میں نمازی میں نمازی، ٹھکانہ نہ طہارت کا نہ وضو کا نہ کچھ کا۔ اب احسان والی نماز کون سی ہے؟ جو واقعی نماز ہے، تو اس کو اللہ کے رسول نماز لانے والے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ منزل سب کو نصیب نہیں، یہ خواص کی منزل ہے، لیکن عوام کی یہ منزل ہو سکتی ہے۔ اگر تجھے یہ منزل نصیب نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اگر یہ منزل تجھے کہ تو خدا کو دیکھے یہ منزل تجھے نصیب نہیں، تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اب دھیان دینا، صرف سمجھانے کے لیے ملانے کے لیے نہیں، اگر سیٹھ دیکھ رہا ہو تو مزدور بولو صحیح صحیح کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب جب نماز میں کھڑا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بولو کیا کھو جائے گا، داڑھی سے کھیلے گا، چارہ کا تصور ہوگا کہ بکری کا چارہ لانا ہے، بچے کو اسکول پہنچانا ہے، ٹیوشن کی فیس بھرنی ہے، بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہے تو اب جا کر کرنا کیا ہے۔ یہ سب تو آپ کی نماز ہے۔ حضور فرماتے لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جس کا دل حاضر نہیں۔ مسجد کو جسموں میں لانے والوں یہ نماز کبھی کام نہیں آئے گی، یہ تو بد دعا دیتے ہوئے
جاتی ہے نماز، اور جو نماز تم پڑھتے ہو اب نماز کون سی پڑھیں؟ نماز حقیقت میں کون سی نماز ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ بندے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب بس اسی پر بات ختم ویڈیو ہوگی۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔